حکومتی اختیار۔ چنانچہ خدا نے حکومت کو اپنے خدام کے طور پر انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوتا ہے۔ بطور ایماندار ہمیں بعض اوقات انصاف کے لیے قانونی عدالت میں اپیل بھی کرنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ جب فیسٹس نے فیلکس کی جگہ لی تو نئے گورنر کے سامنے پالوس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی طرفداری۔ آپ غور کریں، فیلکس نے اپنے عہدے سے تبدیل ہونے سے پہلے پورے 2 سال اس کو قید میں رکھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہودیوں کو خوش کرنا تھا۔ وہ یہودی کمیونٹی کے ساتھ ہم آہنگی سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ اسی لمحے وہ رومی قانون کو پورا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب اس کی جگہ فیسٹس نے لی، اور ہمارے پاس وہی بنیادی مسئلہ ہے۔ پالوس نے وہی مسئلے کا سامنا کیا، یعنی سیاسی طرفداری کے مسئلے کا۔ ہم پڑھتے ہیں، مگر فیسٹس نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کی غرض سے پالوس کو جواب دیا، کیا تجھے یروشلم جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فیصل ہو؟ اب میں آپ کو اس سوال کا پس منظر دیتی ہوں۔ اب فیسٹس نے فیلکس کی جگہ لی، جو کہ پالوس رسول کہہ رہا ہے۔ یہ چیز اس کو ورثہ میں ملی تھی۔ وہ اس آدمی کے ساتھ جو اس کی گرفت میں تھا کیا کرنے جا رہا تھا، اس لیے اس کا پس منظر یہ ہے کہ فیسٹس یروشلم میں گیا، اور یہ بہت دانش مندانہ بات تھی۔ یہ سیاسی تحریک تھی کہ یروشلم میں جانا اور یہودیوں کے درمیان رہنا۔ بنیادی طور پر کیا ہوا؟ وہ یروشلم گیا، اور یہودی چاہتے تھے کہ فیسٹس پالوس کو واپس یروشلم لے کر آئیں تاکہ وہ اس کی گھات لگا سکیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ان کی چال کا حصہ تھا۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا تو بھی فیسٹس ان کی چال سے واقف تھا، تو بنیادی طور پر انہوں نے اسے بتایا نہیں کہ میں پالوس کو یہاں نہیں لانے والا، آپ نیچے کیسریا میں آئیں، اور اس لیے انہوں نے کیا، اور ایک بار پھر سے انہوں نے پالوس پر جھوٹے الزامات لگائے۔ یہ اس سوال کا پس منظر ہے کہ ہمارے پاس فیسٹس ہے جس نے یہ کہا کہ تم اپنے مقدمے کو میرے سامنے لے کر یروشلم جانا چاہتا ہے۔ اب پالوس کی یہ درخواست تھی۔ پالوس نے کہا، میں کیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، میرا مقدمہ یہی فیصل ہونا چاہیے، اور اس بیان سے وہ کہہ رہا ہے میں رومی شہری ہوں۔ اور یہ بہت اہم بات تھی، کیونکہ کسی بھی شہری کے خلاف مقدمہ کو بڑی احتیاط سے سنبھالنا پڑتا تھا، کیونکہ یہ ان کا ایک خاص مقام ہوتا، اور پالوس ایک رومی شہری تھا اور اس نے اس کا استعمال کیا۔ حقیقت میں وہ اپنا موقف پیش کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، اس لیے اس کے پاس یہ بھی موقع تھا کہ خود کا تحفظ کرے، اور یہاں پر غور کریں، وہ کہنا جاری رکھتا ہے، یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا، چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہوں۔ اب وہ گورنر فیسٹس کے سامنے بہت واضح تھا، تم جانتے ہو کہ میں نے کچھ برائی نہیں کی، اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں، لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اگر ان کی کچھ اصل ہے تو ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا، میں کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں۔ پھر فیسٹس نے صلاح کاروں سے مصلحت کر کے جواب دیا کہ تو نے کیسر کے ہاں اپیل کی ہے تو کیسر ہی کے پاس جائے گا، اس لیے یہاں پر پالوس عدالت اعلیٰ میں جانے والا ہے، حتیٰ کہ رومی سلطنت میں اپنے دفاع کے لیے۔ اب آپ انسانی نقطہ نظر سے سوچیں کہ پالوس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس پر یہودیوں کا جھوٹا الزام لگایا تھا، اس کے مقدمے میں شفافیت نہ تھی، یا پھر اس کا مقدمہ سننے ہی نہیں جا رہا تھا، اس کے مقدمے کی صدر عدالت میں بھی شفاف سنائی نہ ہوئی تھی۔ کیسریا میں جانے سے پہلے اس کو ایک شفاف مقدمے کی سنوائی کے لیے رومی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا۔ بطور رومی حکومت کا شہری ہونے کی حیثیت سے اسے کیسر کے سامنے اپیل کرنے کا حق تھا۔ اب اس معاملے میں میرا ایمان ہے کہ پالوس بہت خاص بائبلی اصول کی منادی کر رہا تھا، اور وہ یہ ہے، ویسے میں پہلے یہ آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں، تو بھی ایک بار پھر میں پڑھوں گی۔ چنانچہ خدا نے حکومت کو اپنے خدام کے طور پر انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوتا ہے۔ بطور ایماندار ہمیں بعض اوقات انصاف کے لیے قانونی عدالت میں اپیل کرنی بھی چاہیے، اور بنیادی طور پر یہ ان میں سے ایک ہے۔ میرا ماننا ہے یہ بہت جائز تھا، اور پالوس نے اپنی رہائی کے لیے اس کا استعمال کیا، اور یہ بائبلی ہے۔ لیکن یہ دلچسپ ہے کہ پالوس کے روم میں بھیجے جانے سے پہلے پالوس نے اس کو رومیوں کی کلیسیوں کے نام خط میں پہلے سے ہی بیان کیا،
اور ہم رومیو کے باب 13 آیت 4 میں پڑھتے ہیں، شاید جب اس نے رومیو کا خط لکھا تو وہ اپنے دوسرے مشنری سفر پر کرنتھس میں ہوگا، اس لیے یہ اس کے گرفتار ہونے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ غور کریں، یہ وہ بیان ہے جو پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو دیتا ہے کہ کیسے مسیحیوں نے تعلیمات قائم کرنی ہیں۔ یہ لوگ روم میں رومی سلطنت کے زیر اثر تھے، اور یہاں پر وہ خادم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس طرح خادم کے لفظ کا استعمال نہیں کرتا جیسے ہم کرتے ہیں، بلکہ مسیح کے خادم ہونے کو پیش کرتا ہے۔ وہ اس ثقافت کے خادم تھے، اس معاشرے کے خادم تھے، کیونکہ حکومت کے بغیر ابتری اور تباہی ہے۔ اس لیے پالوس اس خط میں ان کے سامنے التماس کرتا ہے، اس نے یہ سکھایا، اور اب وہ اس آزادی کا استعمال کرنے کے لیے اعلیٰ حکومت کے پاس روم میں اپیل کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک اور منظر ہے، کہ ہمارے پاس ایک اور واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ کرنتھیوں کے نام خط تحریر کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے کہ غیر قوم کے انصاف کرنے والے کے پاس مت جاؤ۔ اس نے یہ باتیں کرنتھیوں کے خط میں کہی۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ جرأت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلے کے لیے بے دینیوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ ویسے عام طور پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بطور ایماندار ہمیں مسیح میں اپنے بہن بھائیوں کے معاملات بغیر غیر قوم کے پاس جائے خود سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ بہت سے حالات میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں ہم ان معاملات کو خود سے حل نہیں کر سکتے، اور ہمیں قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پھر خدا بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اسی پہلو میں پالوس اپنے خط میں حکومت کے بارے میں لکھتا ہے، اور پالوس کے لیے یہ اس کی آخری سفر تھا، اور اس نے یہ محسوس کیا اور اس نے اس کا فیصلہ کیا۔ اور ویسے اس کو ایمانداروں کی جانب سے کوئی چیلنج نہیں تھا، اسے برے آدمیوں سے چیلنج تھا اور خطرہ تھا جو اس کی جان لینے کے در پہ تھے، دونوں طرف سے، یہودیوں اور رومی حکومت سے۔ اس لیے یہاں غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، اگرچہ مسیحیوں کے خلاف مسیحیوں کی طرف سے ہونے والے مقدمات آخری حربہ ہونا چاہیے، کون سے ایسے حالات ہیں جن میں قانونی عدالتوں کی طرف رخ کرنا چاہیے؟ خیر، غیر ایماندار ایسی روحانی مجلس نہیں تلاش کرتے، ہم کیا انتخاب کرتے ہیں؟ خیر، خدا نے ہمیں انتخاب دیا ہے، خاص طور پر اپنی گورنمنٹ کے اندر ہی۔ ہمارے پاس کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا اگر ہم ایک غیر ایماندار کے ساتھ اپنا مسئلہ خود سے حل نہیں کر سکتے، اور ممکن ہے کہ ہم یہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ بطور ایماندار بہت سی جگہوں پر ہمیں عدالت اعلیٰ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ کرمنل سرگرمیوں میں۔ بطور پاسبان، اگر مجھے پتا ہو کہ جرائم کیا ہیں اور اس کے لیے قانون کیا ہوتا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا کیا قانون ہے؟ کیونکہ قانون کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا اور ہم اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تو ہم قانون شکنی کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو کہ اس اصول کو لمبے عرصے سے نظر انداز کرتی آ رہی ہے۔ اور دیکھیں کہ کلرجی کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک بڑی کمیونٹی میں جنسی زیادتی ہوئی جنہوں نے خود کا مسیحی ہونے کا دعویٰ کیا۔ قانون کو پامال کیا گیا، نہ کہ مذہبی کمیونٹی میں مسئلے کو حل کیا گیا۔ غیر اخلاقی رویے کا حل کلیسیائی پہنچ کی صلاحیت سے باہر ہے۔ اب بالآخر اور افسردگی کے ساتھ پالوس کے لیے سارا رومی نظام ٹوٹ گیا۔ دیکھیں، کیونکہ خدا نے حکومتی اختیار قائم کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حکومتی اختیار برائی کی طرف نہیں جا سکتے۔ ہمارے پاس اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر جرمنی میں نازی۔ ہمارے پاس ایک مثال رومی سلطنت کی ہے، کیونکہ پالوس نے سب سے پہلے مدد کے لیے جس چیز کی اپیل کی تھی، اس نے سب سے پہلے اسے قید سے رہائی میں مدد دی۔ وہ روم میں تقریباً 2 سال اپنے کرائے کے گھر میں رہا اور پھر وہ آزاد ہو گیا، لیکن جب نیرو کو اس کے بارے میں پتا چلا، اس نے پھر اسے گرفتار کر لیا۔ اس بار وہ قید میں چلا گیا، ایک اندرونی قید خانہ، زنجیروں میں، ایک تنگ کوٹھری میں۔ اور جب پالوس نے تیموتھیوس کے نام دوسرا خط لکھا، اسے پتا تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ رومی حکومت بھی اسے بچائے گی نہیں، اور اس لیے خدا نے حکومتیں قائم کی ہیں۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومتیں برائی میں مبتلا نہیں ہوں گی، اور بطور ایماندار ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گا جو ہماری طرفداری کرے گا۔ اور بالکل ایسے ہی پالوس نے برداشت کیا، اور اس نے تیموتھیوس کو لکھا اور کہا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، اب میں گھر جا رہا ہوں۔ لیکن اصول وہی ہے جو اس کہانی سے ابھرتا ہے، حکومتی اختیار۔ چونکہ خدا نے حکومت کو اپنے خدام کے طور پر انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوتا ہے، بطور ایماندار ہمیں بعض اوقات انصاف کے لیے قانونی عدالت میں اپیل بھی کرنی چاہیے۔